جنید یہ جو حنزہ ہے جو ایک جنت نظیر وادی کہلاتی تھی، ادھر یار یہ کون سی جھیل بن گئی ہے؟ ٹینشن ہی شروع ہو گئی ہے سارے ملک میں. بہت سنگین صورتحال بن چکی ہے. اور ان حالات میں مجھے شیخ سعدی کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ چشمے کا ایک دہانہ ایک بیلچہ مٹی سے بند کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کچھ دن کا صرف نظر کیا جائے تو اسی سوراخ میں پورا اونٹ سما جاتا ہے. تو ہم نے اس ساری صورتحال سے صرف نظر ہی کیا نا، ہم نے اگنور کیا بری طرح، ہماری حکومت نے بھی اور میڈیا نے بھی. ورنہ یہ واقعہ کوئی تازہ تو نہیں ہے، یہ تو 4 جنوری کو یہ پہلی دفعہ جب یہ تودا گرا ہے دریا میں تو اس نے وہ دریا کا بہاؤ بند کر دیا تھا اور وہاں پر ایک جھیل کی شکل اختیار کر گیا تھا. اور پھر یہ جھیل روزانہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 2 فٹ یومیہ کے حساب سے بڑھنی شروع ہو گئی تھی. اور بڑے عجیب بات ہے کہ یہ تقریباً یہ 4 جنوری کے بعد 1.5-2 ماہ کے بعد اس حوالے سے پہلی بار میڈیا میں ایک کالم آیا تھا جس میں اس صورتحال کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اس کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا؟ نہیں، اس کے بعد بھی کافی دنوں تک کسی نے اس طرف بہت کوئی سنجیدگی سے توجہ نہیں دی، یعنی اس پیمانے پر کام نہیں کیا امدادی جس طرح ہونا چاہیے تھا. یعنی بہت محدود پیمانے پر کام کیا گیا، اور جب صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی جہاں پر اب اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اس وقت پھر حکومت نے اس طرف سنجیدہ کوششیں شروع کی اور میڈیا نے بھی اسی وقت ہی اس کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا تھا. میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی کھلے دل سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس حوالے سے وہ بھی غفلت کا مرتکب ہوا ہے. جس کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں لفظ کرائسس کا مطلب اور مفہوم بھی پوری طرح واضح ہونا چاہیے کہ یہ یونانی زبان سے نکلا ہے اور کے سے لکھا جاتا تھا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فوری فیصلہ. تو جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر فوری فیصلہ کرنا چاہیے اس پہ، جو ہم نے نہیں کیا. اور کرائسس مینجمنٹ بھی یہی ہے جس کے بنیادی طور پہ 3 اصول بتائے جاتے ہیں. پہلا تو یہ کہ کرائسس پیدا ہونے سے پہلے اس کی پیش بندی کی جائے، اس کا کوئی انتظام کیا جائے دور بینی کا اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. دوسرا یہ کہ جب کرائسس پیدا ہو جائے تو اس کی سنگینی کو کم کیا جائے. اور تیسرا سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس صورتحال کو، اس کرائسس کو اپرچونٹی میں کس طرح تبدیل کیا جائے. یہ ایک عجیب سا نقطہ ہے جو شاید فوری طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم یہ جو ہمارے لیے یہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس پانی کو جس کو ہم زحمت کہہ رہے ہیں رحمت کی بجائے، اس زحمت کو دوبارہ رحمت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. بہت سارے ماہرین ہیں کیا کریں، مطلب اس جھیل میں جا کے بزوری شربت ڈال دیں جی. یار کبھی سیریس بھی ہو جائے گا، صورتحال کی سنگینی کو تو جان لو یار. نہیں تو کیا کریں اس جھیل کے ساتھ؟ یہی تو میں بتانے لگا تھا، مجھے بولنے تو دو. جب بتاؤ جناب مستری صاحب. بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ اس پورے پانی کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے تھے کہ اس کو چینلائز کر کے تربیلا جھیل میں لے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہیں پر پانی رکھا جاتا اور اس پانی کا کوئی مستقل بندوبست کیا جاتا اور اس کے استعمال کے بارے میں سوچا جا سکتا. اور چین نے اپنی جو ماہرانہ سروسز تھیں وہ ان کی بھی پیشکش کی تھی اس حوالے سے. پھر ہماری حکومت نے کیا کہا؟ حکومت میں رٹا پڑ گیا ہوگا کہ ٹھیکہ کس کو دینا ہے. چلو ناٹ اگین. نہیں، حکومت اس حوالے سے جس سنگین ترین جرم کی مرتکب ہوئی ہے وہ تو اس صورتحال کی جو سیریسنیس ہے اس سے صرف نظر کرنا ہے اور تاخیر کے مرتکب ہونا ہے. کوئی بھی جو انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے. شروع میں کیا اقدامات کیے جا سکتے تھے؟ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں تھی جو پہلی بار پیدا ہوئی ہے. دریا بالعموم تودے گرنے سے اپنی یا تو رخ تبدیل کر لیتے ہیں یا جھیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. زلزلے کے بعد دریائے نیلم میں بھی ایک بہت خوفناک صورت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس نے بھی دریا کو بلاک کر دیا تھا. وہاں پہ انہوں نے فوری طور پہ ود ان ڈیز بلاسٹ کیا اور اس کا راستہ کلیئر کر دیا تھا. ہائے ہائے، دیکھو یار یہ حکومت کی ہر غلطی جو ہے نا وہ عجیب سی صورتحال سامنے لے کے آتی ہے. کتنی پیاری وادی تھی یہ حنزہ، کتنے پیارے لوگ تھے وہاں رہنے والے، جب بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، اجڑے پڑے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہے. اتنا خوبصورت علاقہ، لوگ، پھل، نظارے، ہر چیز. آپ راکا پوشی کے سامنے کھڑے ہو کے جب دیکھتے ہیں تو آپ پہ سحر طاری ہو جاتا ہے اس کے حسن کا، خوبصورتی کا. اور لوگ بھی اس قدر خوبصورت اور معصوم. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سکندر اعظم کی جو فوج تھی اس کے جو گم شدہ کمانڈر تھے ان کی اولاد ہیں. یہ ان کمانڈروں کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں.
جو ان پہاڑوں کے حسن میں کہیں کھو گئے تھے. ہائے ہائے کیا افسانوی سی تاریخ ہے یار ان لوگوں کی. تم ان لوگوں کے اور اس وادی کے جس پہلو پہ نظر ڈالو گے تمہیں افسانہ ہی لگے گا. اس وادی میں لٹریسی ریٹ شرح خواندگی 80% سے زیادہ ہے. گاؤں گاؤں میں سکول ہے, بچہ بچہ پڑھا لکھا ہے وہاں پہ. یہ ٹی وی پہ نہیں تم سنتے جب یہ بیچارے متاثرین انٹرویو دے رہے ہیں تو کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, بالکل ایک تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح. واہ 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 واہ, یعنی ادھر سارے ہی عزیزی ہیں. یار وہ بیچارے پہلی ٹینشن کا شکار ہیں, انہیں مزید ٹینشن نہ دو یہ بات کر کے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.